مسیح کے میٹھے اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، اطمینان کے ٹاپک کی جو سیریز ہے اس کا آج 8واں باب ہے، جس کا نام ہے تسلی کا منبع۔ فلپیوں کی کلیسیا کے نام خط اس کا 4واں باب اور 6 آیت میں مرقوم ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ یہ بہت عظیم اور بابرکت بات ہے کہ ہم اس تجربے کو حاصل کریں کہ جب ہم باوجہ حالات اور مشکلات سے پریشان ہوں اور دکھوں کی وادی میں سے گزر رہے ہوں، اس وقت بھی دعا کی وجہ سے جو اطمینان اور سکون ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ یہ ایک بڑا ہی اتم اور عجیب تجربہ ہے، کیونکہ ایسا اطمینان اور تسلی ہم بازار سے خرید نہیں سکتے، کیونکہ یہ برائے فروخت نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے مفت تحفہ ہے۔ یہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب ہم اس کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کریں اور اس کے حکموں کو مانیں۔ خلوص نیت سے کی ہوئی دعا ایک مؤثر قوت ہے جو آپ کے تمام بندھنوں کو کھول دیتی ہے اور تمام جوؤں کو ڈھلکا دیتی ہے، کیونکہ یسوع ہمارے بوجھ اٹھانے کے لیے موجود ہے۔ پہلا پطرس اس کا 5واں باب اور 7ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام اور تحفہ ہے جس کو بہت سے مسیحی استعمال ہی نہیں کرتے، اگرچہ وہ اس کو استعمال کر کے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا آپ اپنے بوجھ کو اس پر ڈال کر اطمینان اور تسلی محسوس کرتے ہیں؟ آپ جتنی جلدی اس کو عمل میں لے آئیں گے بہتر رہے گا، اور یہ صرف آپ دعا سے کر سکتے ہیں۔ جب روح القدس آپ کو یہ احساس دلائے کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں اور اپنا سکون کھو رہے ہیں، تو فوری طور پر اپنے مسائل اور مشکلات کو اس کے حوالے کر دیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ پریشان ہوں۔ پہلا پطرس اس کے 5ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، شروع میں ہی اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ انتظار نہ کریں کہ وہ کچھ دن آپ کی زندگی میں کام کرے۔ جتنا زیادہ آپ انتظار کریں گے، اس کی گرفت آپ پر مضبوط ہوتی جائے گی اور آپ پر اس کا تسلط ہوتا جائے گا اور اس کو توڑنا مشکل ہو جائے گا۔ جب بھی آپ محسوس کرنا شروع کریں کہ آپ پریشان ہیں تو اس بات کا انکار کریں اور اپنے بوجھ کو خدا کے حوالے کریں اور اپنی سوچ کے رخ کو تبدیل کریں۔ جب میں نے یہ اصول سنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی کہ اپنے تفکرات کو پھینک دیں اور پریشان نہ ہوں، لیکن جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ سب غلط ہے، کیونکہ جن تخیلات اور تفکرات میں پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا ہوں وہ بار بار واپس آ جاتے اور اس معاملے سے بہت زیادہ الجھن ہو جاتی۔ لیکن پھر میں نے خدا سے کہا کہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک شخص نہ سوچے کہ تفکرات سے بچا رہے۔ خدا کی طرف سے مجھے یہ جواب ملا کہ اگر تم پریشانی سے بچنا چاہتے ہو تو مسائل کے بارے میں نہ سوچو بلکہ کسی فیصلے پر پہنچو، اور فیصلہ بھی مثبت ہونا چاہیے اور تمہیں اس مسئلے کے بارے میں بھی حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ فلپیوں اس کا 4واں باب اور 6 آیت میں لکھا ہے، فکر نہ کرو بلکہ دعا کرو۔ اسی باب کی آیت نمبر 7 میں لکھا ہے، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح میں محفوظ رکھے گا۔ اس آیت نمبر 7 میں وعدہ ہے کہ اگر تم آیت نمبر 6 پر عمل کرتے ہو، یعنی فکر نہ کر کے دعا کرتے ہو، تو اطمینان اور تسلی حاصل کرتے ہو۔ اور یہ وہ تسلی اور اطمینان ہے جس کا ذکر آیت نمبر 8 میں یوں ہے، غرض اے بھائیو، جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔ آخر میں میری دعا ہے کہ خدا آپ کو تسلی اور اطمینان دے۔ صرف روح القدس کی طرف سے آپ کی زندگی میں الہی اصولوں کی روشنی آ سکتی ہے تاکہ آپ اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں اور خدا سے برکات حاصل کر سکیں۔ میری خدا سے یہ بھی دعا ہے کہ وہ آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔